مسیحت کے اندر یہ دو بڑے اہم تہوار ہیں، عیدیں ہیں، ایونٹس ہیں جو بڑے خاص، یسوع مسیح کا پیدا ہونا، کرسمس ڈے، اور یسوع مسیح کا مصلوب ہونا اور پھر جی اٹھنا، یہ بڑے اہم دن ہیں جو دن ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں گڈ فرائیڈے، اور میرے پیچھے لکھا ہے وہ بلیسڈ فرائیڈے۔ ہم ایک بابرکت دن کو آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا آج کا مضمون ہے تسلیم المسیح۔ تسلیم کا مطلب ہوتا ہے مصلوب کرنا، یا یسوع مسیح کی مصلوبیت، یا آج کے دن کی مناسبت سے جو ہمارا مضمون ہے یسوع مسیح کیوں مصلوب ہوا، یا یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اور جس ماحول کے اندر رہتے ہیں، اس ماحول میں مسیح کے تصور، مسیح کی مصلوبیت پر، مسیح کے جی اٹھنے پر بڑے اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ نہیں، یسوع صلیب پر مرا نہیں ہے، وہ بے ہوش ہو گیا تھا، اس نے شکل بدل لی تھی، وہ کہیں اور چلا گیا تھا۔ نو، یسوع صلیب پر مر گیا تھا۔ یہ یاد رکھیں، یسوع مر گیا تھا۔ اگر وہ مرتا نہ، اس کی موت ہماری خوش نصیبی ہے۔ اگر یسوع مرا نہیں تو ہم دنیا کے بد نصیب لوگ ہیں، لیکن وہ مر گیا، اس لیے ہم دنیا کے خوش نصیب لوگ ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا اور اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ۔ اس لیے بڑا اعتراض کیا جاتا ہے، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ مسیحی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یسوع مر گیا تھا، جی اٹھا تھا اور ہمارا نجات دہندہ، جبکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان سے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں دنیا کا نجات دہندہ ہوں۔ لیکن بائبل مقدس، نیا عہد نامہ، اناجیل کی روشنی، اناجیل کی تعلیمات، تعلیم الرسل یہ بتاتی ہے کہ یسوع مسیح کل دنیا کا نجات دہندہ ہے، کل دنیا کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور جس دن وہ مصلوب ہوا اس نے کل دنیا کے گناہوں کا کفارہ دیا، وہ عفسی بنا، وہ فدیہ دینے والا ٹھہرا، وہ ہماری نجات کا باعث۔ تو جن لوگوں کو تو منع ہے کہ وہ یسوع کو نجات دہندہ نہ مانے، وہ تو چلے ان کی بات ہے، لیکن جو لوگ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتے ہیں یسوع میرا نجات دہندہ ہے، میرے لیے صلیب پر چڑھ گیا ہے، میرے گناہوں کا کفارہ ہے۔ وہ پکار کر چلا کر کہتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں۔ ہیلیلویا! یسوع مسیح سب کہے میرا نجات دہندہ، زور سے ذرا بولیں، یہ ہوائیں بھی جانے۔ آپ کی آواز نیچے جانی چاہیے، میں نیچے والوں نے پوچھا گا، آواز آئیے، بولے زور سے۔
دہندہ ہے. ہاللویا. رومیو کا یہ خط 5واں باب اور 6 آیت. گتسمنی کے اندر خداوند یسوع مسیح کو پکڑ کر لے گئے. 6 عدالتوں میں اسے پیش کیا گیا. اس پر جھوٹے مقدمے لگائے گئے, جھوٹے الزام لگائے گئے. ہر ایک عدالت کے اندر انہوں نے یہی کہا کہ میں اس میں گناہ نہیں پاتا, اس کو ہیرودیس کے پاس لے جاؤ. ہیرودیس نے کہا مجھے اس میں کوئی گناہ نظر نہیں آتا, اس کو پلاطوس کے پاس لے جاؤ. پلاطوس نے کیا کیا؟ پیالہ منگوا کر اپنے ہاتھ دھو کر کہا کہ میں اس میں گناہ نہیں پاتا. یسوع مسیح بے گناہ تھا, لیکن اس پر ہمارے گناہ لادے گئے اور وہ صلیب پر چڑھ گیا. اور پولس رسول یہ بات فرماتے ہیں. 6 آیت ہے. کیونکہ جب, میرے پیچھے بولیں, کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا. کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا. پولس رسول نے اپنے ہر خط کے اندر مسیح کی مصلوبیت کا ذکر کیا اور کئی بار یہ اقرار کیا ہے, اور اس نے کئی بار یہ کہا ہے کہ یسوع میرے لیے مصلوب ہوا. اور اس بات کی شہادت دینے کے لیے, گواہی دینے کے لیے پولس رسول کہ یسوع میرے لیے مصلوب ہوا, اسے کئی بار سنسار کیا گیا, اسے کوڑے مارے گئے, اسے بیت مارے گئے. اسے اس بات کی صرف گواہی دینے کے لیے وہ جب یہ کہتا تھا کہ یسوع میرے لیے گناہوں کو لے کر صلیب پر چڑھ گیا اور مجھے معاف کیا, اسے جیل کاٹنی پڑی اور اسے دکھ اٹھانے پڑے, کیونکہ وہ یسوع کو اپنا نجات دہندہ مانتا تھا اور یہ اقرار کرتا تھا کہ وہ میرے لیے مصلوب ہوا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ابلیس نہیں چاہتا کہ یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہو. آج کتنے اقرار کرتے ہیں یسوع ہمارا نجات دہندہ ہے. چاہتا کون نہیں ہے کہ وہ ہمارا نجات دہندہ نہ ہو؟ ابلیس نہیں چاہتا. اس نے جب یسوع پیدا ہوا تو بچوں کو ہیرودیس میں سمایا اور مروانے کی کوشش کی. پھر ایک بار لکھا ہے کہ یسوع کو پہاڑ سے نیچے گرانے لگے تھے. پھر لکھا ہے کہ گتسمنی کے اندر یسوع مسیح کی ایسی حالت تھی, جان کنی کی حالت, اس کا پسینہ گویا خون کی بوندیں بن بن کر بہنے لگا. اس قدر مسیح کی حالت تھی. ابلیس کی کوشش تھی کہ گتسمنی میں اس کو مار دے, لیکن ابلیس یسوع مسیح کو مار نہیں سکتا, نہ یسوع کو مار سکتا ہے اور نہ اس کے کلام کو ختم کر سکتا ہے. یسوع کو دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی ہے. وہ اپنے آپ کو خود پیش کرتا ہے. وہ مرنے کے لیے اس نے اپنا خود دیا اور کہا میں اپنی جان دے بھی سکتا ہوں اور اپنی جان لینے کا اختیار بھی رکھتا ہوں. یسوع مسیح, شیطان کی پوری کوشش تھی, اور آج بھی بہت سے لوگ جو
شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. کس کے پیچھے؟ اگر اب میں پوچھوں کہ کون کون نہیں لگتا شیطان کے پیچھے، تو پھر سارے کیا کہیں گے؟ اور اگر میں کہوں خدا کے پیچھے کون کون جاتا ہے، کون خدا کے ساتھ چلتا ہے، تو پھر بھی سارے کہیں گے. لیکن یاد رکھیں، ابلیس کی یہ مکاری اور چال بازی ہے. اس بات کو یاد رکھیں، ابلیس نہیں چاہتا. اور جب ہم وہ کام کرتے ہیں جس میں خدا کی مرضی نہ ہو تو ہم ابلیس کے پیروکار ہو جاتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں کہ یسوع مسیح دنیا کا نجات دہندہ ہے. ہیلیلویا. شوکت سنی کے اندر جب یسوع مسیح دعا کر رہے تھے، ان کا پسینہ خون کی بوندیں بن کر بہ رہا تھا، تو یسوع مسیح کی اس حالت کے بارے میں یونانی لفظ دنیا ہے. دنیا لفظ آیا ہے جس کا مطلب ہے ایسا پہلوان جو کھاڑے میں اتر کر دوسرے پہلوان کو چت کر دے، شکست دے دے، ہرا دے. اور یسوع مسیح نے گتسمنی کے اندر ہی ابلیس کو شکست دے دی، اور یسوع مسیح اپنے مشن کے لیے گتسمنی سے روانہ ہوئے، اور انہیں عدالتوں میں اور ان پر جرم ثابت نہ ہوا اور انہیں عدالتوں میں لے گئے. اور جرم جب ثابت نہیں ہوئے، اس کے باوجود بھی لوگوں نے کہا اسے مصلوب کر. گھوڑے لگائے گئے. آج کتنا آسان ہے یہ کہنا یسوع میرا نجات دہندہ ہے. آسان ہے. آسمان پہ جب میں گیا نا، میں یسوع کو پوچھوں گا ضرور کہ جب کوڑے لگ رہے تھے یسوع تیری کیا حالت تھی؟ ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے تھے یسوع صلیب پر چڑھ گیا. یسوع کی حالت کیا تھی؟ اس کے 7 لڑیاں اس کوڑے کے اندر تھیں، اور جب وہ بدن پر لگتا تھا تو بدن کا ماس کھینچ لیتا تھا. وہ کانٹوں کا تاج جو پہنا تھا، سر سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا. آپ غور کریں، اس کے جلالی چہرے پر لوگ تھوک رہے تھے، اس کا تمسخر اڑا رہے تھے، اسے رسوا ذلیل کر رہے تھے. اور یہ صرف میرے لیے تھا، آپ کے لیے تھا. لفظ ٹوٹ جاتا. باغے گتسمنی میں ایسا ہی ہوا. ایک باغ عدن تھا جس میں پہلا آدم خدا کے جلال سے محروم ہو گیا اور لعنت کے ساتھ وہاں سے نکلا. اور دوسرا باغ گتسمنی ہے جس کے اندر دوسرا آدم ثانی گتسمنی کے اندر اس نے ابلیس کی مکاری کو، اس کی چلاکی کو، اس کے منصوبوں کو، اس کے حربوں کو کچل کے رکھ دیا اور انسانوں کو جلال میں دوبارہ شامل کرنے کے لیے وہ کوہ کلوری کی طرف چل پڑا. دنیا لفظ ایسا پہلوان جو دوسرے پہلوان کو شکست دے، اور میرے یسوع نے ایسا کیا.
اس کی پیشن گوئیاں کی گئی کہ وہ عورت کی نسل سے پیدا ہوگا اور وہ تیری ایڑی پر کاٹے گا اور تو اس کے سر کو کچلے گا۔ سائنس کے مطابق کھوپڑی کو کچلنے والا کس کی کھوپڑی کو کچلے گا؟ ہاللویا، یسوع کچل دینے والا ہے، شکست دینے والا ہے، یسوع فاتح ہے۔ یسوع نے ابلیس کی کھوپڑی کو کچلنے کے لیے کھوپڑی کے مقام کا چناؤ کیا اور کھوپڑی کے مقام پر جا کر صلیب پر چڑھ کر ابلیس کی کھوپڑی کو کچل ڈالا۔ یہ گڈ فرائیڈے ہے، کلکتہ کے مقام پر اسے کھوپڑی کی جگہ، یہ مقام کھوپڑی کی صورت کا، یہ پہاڑ کھوپڑی کی صورت کا بنا ہوا تھا، اس لیے اسے کلکتہ یعنی کھوپڑی کی جگہ کہا جاتا تھا۔ اور اس مقام پر یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا، قربان کیا گیا۔ یسوع مسیح کو اس مقام پر لایا گیا اور اسے مصلوب کیا گیا اور صلیب گناہ گاروں کو دی جاتی تھی۔ صلیب ایک لعنت کا نشان تھی، صلیب سزا کا انجام تھی، صلیب جو تھی یہ گناہ گاروں کے لیے مقرر کی گئی تھی اور ابلیس گناہ گاروں کو، مجرموں کو یہ صلیب دکھا دکھا کے ڈراتا تھا۔ یہ صلیب جس کو صلیب پر لٹکایا جاتا اس کے سانس کھینچ لیتی تھی۔ یہ صلیب جو تھی یہ لعنتی نشان تھی اور یہ صلیب سزا کا نشان تھی۔ جتنے صلیب پر لٹکائے گئے وہ لٹکی گئے۔ وہ صلیب پر جب انہیں تکلیف پہنچتی تھی تو مجرم گالیاں دینا شروع کر دیتے تھے، بد دعائیں دیتے تھے، لیکن یسوع مسیح کی زبان سے گڈ فرائیڈے کے دن جب وہ صلیب پر تھا، کلام میں لکھا اس کے منہ میں ہرگز چھل نہیں تھا، وہ گالی کے عوض گالی نہیں دیتا تھا۔ گڈ فرائیڈے کے دن اس کے منہ سے جو پہلا کلمہ نکلا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے۔ مجرم پاگل ہو جاتے تھے، وہ گالیاں دیتے تھے، بد دعائیں دیتے تھے، لیکن میرا یسوع جب صلیب پر چڑھا اس نے نہ گالی دی نہ بد دعا دی، بلکہ اس نے یہ دعا کی، اے باپ ان کو معاف کر۔ گناہوں کے اندر جھگڑا ہوا۔ اگر آج بھی کوئی یہاں پر بیٹھا ہے تو یہ دوسرا کلمہ جو یسوع نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ اس ڈاکو نے کہا تھا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو خداوند اس نے اقرار کر لیا کہ ہم تو اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہیں، لیکن تو راست باز ہے، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا۔ تو یسوع نے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، تو آج ہی میرے ساتھ یسوع کی صلیب نے پہلے کلمے کے
یہ اس کی صلیب کی قدرت ہے۔ جتنے صلیب پر لٹکائے جاتے تھے وہ لٹک ہی جاندے سے، لیکن آج جس کو لٹکا رہے ہیں، آج جس کو مصلوب کر رہے ہیں، اختیار والوں کو پتہ نہیں ہے، رومی حکومت کو پتہ نہیں ہے، اسرائیلی سردار کاہنوں کو پتہ نہیں ہے، اور رومی اختیار کو پتہ نہیں ہے کہ آج ہم کس کو مصلوب کر رہے ہیں۔ ابلیس کی قوتیں یہ نہیں جانتی کہ آج کس کو ہم مصلوب کرنے جا رہے ہیں۔ جب یسوع کو مصلوب کیا گیا تو یسوع مسیح واحد و ہستی ہے۔ آج تک جتنوں کو لٹکایا گیا، چھٹا کلمہ دیکھے کسی نے آج تک یہ نہیں کہا یسوع واحد ہستی ہے، جس نے صلیب پر کہا تمام ہوا۔ ہاللویا، ہاللویا۔ واحد یسوع جس نے پکار کر یہ کہا تمام ہوا۔ ہاللویا، ہاللویا۔ جتنے لٹکائے گئے وہ لٹکائے گئے، لیکن یسوع مسیح کو جب لٹکایا گیا، نہ مذہبی لوگوں کو پتا، نہ اختیار والوں کو پتا، نہ ناپاکی کی تاثیروں کو پتا، یسوع نے صلیب پر چڑھ کے کہا تمام ہوا۔ گڈ فرائیڈے کیوں منا رہے ہیں آپ؟ کیونکہ یسوع نے کہا تمام ہوا۔ گناہوں کی معافی کا کام تمام ہو گیا ہے۔ قربانیوں کا کام، 5 قربانیاں چڑھائی جاتی اسرائیل میں گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، نسل در نسل۔ باپ مر گیا تو پھر بیٹا شروع ہو جاتا، قربانیاں چڑھائی جاتی، گناہ معاف نہیں ہو رہے تھے، اس لیے کسی ایسی قربانی کی ضرورت تو تھی جو ان قربانیوں سے بڑھ کر ہو، ان قربانیوں سے اتم ہو، ان قربانیوں سے اہم ہو، عظیم ہو۔ یسوع مسیح جب قربان ہوا، یہ قربانی افضل قربانی تھی، یہ قربانی پاک قربانی تھی۔ مجھے بتائیں، بکرے پاک ہوندے نے؟ ٹکے، یہ بیلوں بچڑوں کی قربانی خدا کے غضب کو ٹھنڈا نہ کر سکی، لیکن یسوع مسیح جو خدا کا برا ہے، اس کی ایک بار ہی قربانی نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اس لیے یسوع نے کہا تمام ہوا۔ ہاللویا۔ یہ صلیب کا بھید ہے۔ آیت تلاوت کی گئی، صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ میرے پیچھے بولیں، صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ آمین۔ ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی، ہم نجات پانے والوں کے لیے صلیب کا پیغام اس قدر پر اثر ہے، اس قدر
اس میں طاقت ہے. صلیب کا پیغام ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے. قدرت کے لیے لفظ ڈونامائس، یونانی کے اندر ڈونامائس سے لفظ ہے ڈائنامائٹ. ڈائنامائٹ سمجھتے ہیں نا؟ بارود. ڈائنامائٹ جس سے چٹانوں کو آپ نے ٹی وی میں دیکھا ہوگا کہ چٹان کے اندر، پہاڑ کے اندر ایک بم لگا دیتے ہیں اور پھر دور سے اس کو بلاسٹ کرتے ہیں اور وہ پہاڑ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہاں سے وہ ایک رستہ بنا لیتے ہیں. نئے شہر آباد ہوتے ہیں، نئی شہرائیں بن جاتی ہیں. صلیب کا پیغام ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے. یسوع مسیح جب صلیب پر چڑھے، لوگ پہاڑوں کو ہٹانے کے لیے ڈائنامائٹ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ پہاڑ ہٹ جائے اور نئی شہرائیں بنے، نئے رستے بنے، نئے شہر آباد کیے جائیں، نئی آبادیاں بنائی جائیں، مشکلات کو ہٹا دیا جائے. ڈائنامائٹ، یسوع مسیح کی صلیب کے اندر یہ قدرت ہے. جب یسوع صلیب پر چڑھا تو اس نے ابلیس کی طاقتوں کے، گناہ کی طاقتوں کے پہاڑوں کو، تاریکی ناپاکی کی تاثیروں کے پہاڑوں کو بلاسٹ کر دیا اور نیا شہر آباد کرنے کے لیے اس نے نئے راستے بنائے. اس لیے اس نے کہا راہ، حق اور زندگی. نئی منزل، نیا راستہ صلیب نے تیار کر دیا ہے. ہاللویا. اس نے تاریکی کی قوتوں کو بلاسٹ کر دیا، نیا شہر آباد ہو چکا ہے. اس نے کہا تھا میں جاتا ہوں اور اس نے راست باز نسل چلی، پاک لوگوں کی پاکیزہ نسل سے اس نے شہر آباد کر دیا ہے. یہ صلیب کے پیغام کی قدرت ہے. بولو میرے پیچھے زور سے، صلیب خدا کی حکمت ہے. صلیب خدا کی حکمت کا مکاشفہ، صلیب نجات کا پیغام ہے. ہاللویا. جتنے صلیب پر پہلے چڑھے اور آج کے دن یسوع صلیب پر جب چڑھا، بہت سے مجرموں کو چڑھایا گیا لیکن کبھی زلزلے نہیں آئے، کبھی بھونچال نہیں آئے، کبھی ہیکل کا پردہ نہیں پھٹا. لیکن جس دن یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھایا گیا، زلزلے آئے، تاریکی چھا گئی. ہیکل کا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ گیا. جہاں پر عہد کا صندوق رکھا جاتا تھا، اس کے آگے ایک پردہ تھا، 6 انچ موٹا پردہ، اور اس کے بارے میں لکھا ہے 6 بیل اس طرف سے اور 6 بیل اس طرف سے. اگر چور لگائے ان کو باندھ کے تو پردہ نہیں پھٹتا. اتنا مضبوط یہ تخس کی کھال سے بنا ہوا پردہ تھا. لیکن جس دن یسوع صلیب پر چڑھا، یہ پردہ خدا اور انسان کے درمیان یہ بھی ایک دیوار تھی. ایک دیوار تو گناہ کی ہے جو یسوع نے ڈھا دی. سال میں ایک مرتبہ شیطان کاہن بیت
نہیں صرف سال میں ایک مرتبہ خدا کی طرف سے، اور اس کے کمر پر آپ نے دیکھا ہمارے جو فادرز ہیں انہوں نے گون پہنے ہوتے ہیں، رسی باندھی ہوتی ہے، شردار کاہن کی کمر پہ رسی بندھی ہوتی تھی اور اس کے گون کے ساتھ تلیاں لگی ہوتی تھی جو بجتی رہتی تھی جب تک وہ چلتا رہتا آواز آتی رہتی۔ اگر سردار کاہن کے اندر بھی گناہ ہو تو جیسے ہی پردے کے پاس جاتا وہ وہیں پر مر جاتا تھا۔ خدا اتنا پاک ہے، وہ مر جاتا تھا اور وہ رسی باہر کھینچ کر اس کی لاش کو، اندر کسی کو لاش لانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، وہ رسی بندھی ہوتی اور اسی کے ساتھ خدا دا شکر ہے سانو خادمانو یسو نے ساریاں رسیاں تو بھی آزاد کر دیتا ہے۔ لیکن میں بھی رسی پا کے آ جاتے کھلوتے ہوں یہ باہر والے بھائی ہوئے، لیکن یسو کا شکر ہے ساڈے رسے بھی کھل گئے، ساڈے بندھن بھی کھل گئے، ساڈے بندھن بھی ٹوٹ گئے۔ اس کی صلیب میں یہ قدرت ہے۔ اور یسوع مسیح جب صلیب پر قربان ہو رہا تھا، اس کا خون، کلام میں لکھا ہے وہ ایک ہی بار اپنا خون لے کر خدا کے تخت کے سامنے چلا گیا۔ آسمانوں پر جب اس نے اپنا خون پیش کر دیا تو پھر ہیکل کا پردہ دو حصے ہو گیا۔ پہلے صرف سردار کاہن خدا سے ملاقات کر سکتا تھا، آج یسوع کی صلیب کی بدولت ہم میں سے ہر ایک خدا سے ملاقات کر سکتا ہے۔ ہیکل کے پردے کا پھٹنا یہ ثابت کرتا ہے۔ ہاللویا۔ سو یسوع مسیح کی صلیب جو ہے یہ ہمیں جسمانی سے روحانی بنا دیتی ہے، اور اس صلیب نے، اس آیت نے صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ اس آیت میں یا اس آیت کے اندر آپ کو دو گروپ نظر آئیں گے۔ ایک وہ گروپ ہے جو صلیب کے پیغام کو قبول کرتے ہیں، اور ان کے لیے صلیب کا پیغام کیا ہے؟ خدا کی قدرت۔ اور جو صلیب کا پیغام قبول نہیں کرتا ان کے لیے صلیب کا پیغام کیا ہے؟ بے وقوفی۔ آج کتنے صلیب کا پیغام قبول کرنے کے لیے تیار؟ ہاللویا۔ جڑے نہیں ہاتھ چکتے کیوں جی؟ تسی نہیں قبول کرنا یسوع، گناہ جی رہنا۔ اس آیت میں دو گروپوں میں، اور یسوع مسیح اس لیے آیا کہ یسوع مسیح ان کو بھی جو گناہ میں ہیں ان کو بھی اس گروپ میں شامل کر لے جو نجات یافتہ ہے۔ کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا۔ کمزور کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو اپنی جنگ نہ لڑ سکتا ہو، وہ شخص جس میں طاقت نہیں، وہ کمزور ہے۔ لکھا ہے رومیو 5 باب کی 6 آیت میں، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے، یہ نکالنے حوالہ ذرا بلند آواز سے پڑھیں، جب ہم کمزور ہی تھے
تو این وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا. کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے این وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا. ہیلیلویا. کن کی خاطر ہوا؟ بے دینوں کی خاطر ہوا. کمزور وہ ہے جس میں طاقت نہیں، جو اپنی جنگ نہ لڑ سکتا ہو. میری طرف دیکھے شخص، کمزور کون ہے؟ جو اپنی جنگ نہ لڑ سکتا ہو. آپ گناہ سے نہیں لڑ سکتے، آپ موت سے نہیں لڑ سکتے، آپ اپنے سے طاقتور شخص سے نہیں لڑ سکتے، آپ ابلیس سے نہیں لڑ سکتے. جب ہم کمزور ہی تھے، جب ہم کمزور ہی تھے تو این وقت کون سے وقت پر یسوع آیا؟ این وقت پر جب ہم کمزور ہی تھے، جب شریعت پتھر برسا رہی تھی، جب شریعت پتھر مار مار کے سنسار کر رہی تھی، پیچھے پتھر پکڑ کے بھاگ رہے تھے، آگے ایک کمزور بے بس عورت جو عین وقت پر زناکاری کا مرتکب ہوئی، اس کو سنسار کرنا چاہ رہے تھے، اور آگے یسوع مسیح عین وقت پر موجود ہے. اور انہوں نے کہا تو بھی تو نبی ہے، بتا ہم اس کا کیا کریں. تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ پہلا پتھر وہ مارے جس نے گناہ نہیں کیا. یسوع زمین پہ کچھ لکھ رہے تھے، اور جب وہ جنہوں نے پتھر پکڑ رکھے تھے وہ پاس آئے، یسوع نے جب زمین پہ لکھ دیا تو یسوع نے کہا پہلا پتھر وہ مارے جس نے گناہ نہیں کیا. اور جب اسے پاس آ کر دیکھا اور دیکھا کہ یہ تو میرے ہی بارے میں لکھا ہے کہ جھوٹا تو میں ہوں، اس نے پتھر پھینک دیا اور وہ اپنی مشن میں نکل گیا. دوسرا آیا تو اس نے کہا میں نے زناکاری تو میں کرتا ہوں، اس نے بھی پتھر پھینکا اور وہ بھی اپنی مشن میں. اے سارے جڑے پتھر پھڑ کے آئے سن، یہ سارے فرشتے سن. آج ہمیں بھی کسی کی کمزوری پتہ لگ جائے نا تو پھر ہم بھی بہت بڑے فرشتے بنتے ہیں. فلانی انج دی ہے، وہ تو پتہ ہی نہ. اج کل فون بڑا سوکھی، انہوں جدوں دیکھو فوناں تے ہی ہوتا ہے، راتی 12 بجے بھی نیٹ چلن دیا ہوگا. ہم بھی بڑے فرشتے ہوتے ہیں. یسوع نے لکھا. تو پھر اس کے بعد یہ سارے فرشتے کدھر چلے گئے؟ جیڑا پھڑیا جاوے او مجرم تے جیڑا لوک کے لگا رہے او فرشتہ ہے. لیکن یسوع خدا کا بیٹا، دنیا کا نجات دہندہ، جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں، اس سے کوئی بھی شخص چھپ نہیں سکتا. یسوع نے ان کے دلوں کے ہاتھ لکھ دیے اور وہ سارے پتھر ایک طرف ڈھیر لگا کر چلے گئے. ایک طرف پتھروں کا ڈھیر، دوسری طرف کونے کے سرے کا پتھر کھڑا ہے. شریعت کے پتھر دوسروں کو مارنے کے لیے تھے، کونے کے سرے کا پتھر یسوع ناصری مارنے کے لیے نہیں، وہ بچانے کے لیے ہے. وہ خود
बजा रहे हैं। हालेलुया। एक तरफ कोने के सिरे का पत्थर, कौन है कोने के सिरे का पत्थर? हालेलुया। जिस तरह से घर शुरू किया जाता है ना, पहली ईंट या पत्थर वो कोने में रखते हैं, तो कोने के सिरे का पत्थर हमारी जिंदगियों का, हमारी निजात का, जहां से निजात शुरू होती है, जिंदगी शुरू होती है, फतह शुरू होती है, बरकत शुरू होती है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। वो सारे पत्थर फेंक कर चले गए। एक तरफ कोने के सिरे का पत्थर, दूसरी तरफ शरीयत के पत्थरों का ढेर, और बीच में बेचारी को औरत। यीशु को कहने लगी, यीशु ऐन वक्त पर वहां था। हमारी निजात के लिए यीशु ऐन वक्त पर इस दुनिया में आया, ऐन वक्त पर सलीब पर चढ़ा, ऐन वक्त पर उसने हमारे गुनाहों का कफारा देकर हमें बचा लिया। हालेलुया। तो यीशु ने उसे कहा, कहने लगी, खुदावन तू मुझ पर क्या फतवा जारी करता है? यीशु ने कहा, अगर उन्होंने कुछ नहीं कहा तो मैं भी तुझे ते बीबी शीबी नहीं किया कि जा बीबी तेरे गुनाह माफ हो। यीशु ने कहा, जा बेटी तेरे गुनाह माफ हुए, आइंदा को गुनाह ना करना। यीशु मसीह गुड फ्राइडे हम इसलिए मनाते हैं, हम इसलिए गुड फ्राइडे की इबादत करते हैं कि यीशु मसीह ने इस दिन सलीब पर हमारे गुनाहों का कफारा दिया है। आज कितने आप तैयार हैं जो आज यीशु की सलीब को कबूल करना चाहते हैं? आइए अपने हाथों को उठाएं, बल्कि आए जो आज यीशु को कबूल करना चाहते हैं अपने कदमों पर खड़े हो जाए। हालेलुया।